بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے اور بہت سے لوگوں نے مزدوروں کے نام پر آج اپنے گھروں میں بیٹھ کے چھٹی منائی۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان میں جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے اس کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 32,000 روپے ماہانہ ہونی چاہیے، لیکن کیا ان کو یہ 32,000 روپے ملتے ہیں یا اس کا آدھا بھی نہیں ملتا؟ اور پاکستان کے آئین میں مزدوروں کو اور محنت کشوں کو بہت سے حقوق حاصل ہیں، اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ آئین میں ان کو بہت سے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن شاید ان کو خود نہیں پتہ کہ آئین میں ان کو کیا حقوق دیے گئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت صرف یوم مئی والے دن جو ہے تھوڑا سا ذکر کرتی ہے مزدوروں کے حقوق کا، لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ بھی اس میں برابر کا شریک جرم ہے۔ ہم بھی صرف یکم مئی والے دن ہی مزدوروں کے جلسے جلوس دکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم بھی انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو آج کل جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ کوئی تنقید کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آدمی کے جو مسائل ہیں اس پر بہت کم ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی توجہ ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے دو ایسے سیاستدانوں سے جو اتفاق سے آج ہی کے دن رانا ثناءاللہ صاحب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، اور کل رات کو خبر آئی کہ جی ان کو وزیر اعظم کا مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور مقرر کر دیا گیا، اور آج یوم مئی کے دن پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب کو سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا گیا۔ تو دونوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کو نئے عہدے ملے ہیں، دونوں کو مبارک ہو۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی مزدوروں کے حوالے سے بات کی ہے، بلاول صاحب نے بھی بات کیا ہے، بہت سے جلسے جلوس بھی نکالے گئے ہیں، لیکن پوچھنا میں نے آپ سے یہ تھا کہ جو سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں ہم بہت کم سنتے ہیں کہ جو مزدوروں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا بھی کسی کی ترجیح میں شامل ہے۔ یہ جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے یہ ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں اس طرح نظر کیوں نہیں آتا جتنا ان کا حق ہے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے کہ محنت کش اور مزدور جو ہے اس کے حالات جو ہیں اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے، اور خاص طور پہ جو فیکٹری مزدور ہے اور اس سے جڑی ہوئی جو اس کی یعنی اس کے پینشن کے جس طرح سے آئین اور قانون انہیں حق دیتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے ان کی جو حقوق ہیں، تو اس کے متعلق کافی اس میں جو ہے وہ یعنی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مزدور تنظیمیں کسی زمانے میں تو بہت متحرک ہوا کرتی تھیں اور اپنے معاملات کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے پرسو کرتی تھی، تو اس سائڈ سے بھی کچھ کمی ہے، اور یقیناً حکومتی یا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی اس بارے میں جو ہے وہ مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ تو ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، ماہر قانون ہیں، ماشاءاللہ سے وزیر قانون بھی رہے ہیں آپ، رانا ثناءاللہ صاحب بھی وزیر قانون رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے آئین کا آرٹیکل 38 ہے 38، اس میں جو پسماندہ طبقہ ہے، خاص طور پہ اس کا جو آرٹیکل 38 کا ایک سب کلاز ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بےروزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پہ اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، انہیں بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات زندگی مثلا خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کی جائے گی۔ اور آرٹیکل جو 25A ہے وہ کہتا ہے کہ ریاست 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم بھی مہیا کرے گی۔ اتنے حقوق حاصل ہیں ہمارے آئین میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان رائٹس کے بارے میں بات نہیں کرتی، بس ان کو اپنے رائٹس کی زیادہ فکر رہتی ہے۔ حامد میر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ رائٹس کی جو لیبر لاز ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن رائٹس دی نہیں جا رہی، اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز مینیفیسٹو میں تو بڑے زور و شور سے، اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو اٹھا لیں تو بڑے زور و شور سے اس میں بات کی جاتی ہے، پورے چیپٹرز ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں
تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہمارے آئین میں بھی ایک خامی ہے تھوڑی سی. خامی یہ ہے کہ آپ نے 2 آرٹیکل کا ذکر کیا. ایک آرٹیکل جو 25A ہے، 25A، جو تعلیم کی بات کرتا ہے، وہ تو بالکل بنیادی حقوق ہیں اور اس کے لیے آپ عدالت جا سکتے ہیں، اور عدالت اگر اس کے اوپر پابند ہے کہ عدالت اس کے اوپر آرڈر فرمائے اگر وہ آپ کو حقوق نہیں مل رہے. لیکن یہ جو آرٹیکل 38 ہے، یہ پرنسپل آف پالیسی میں آتا ہے، یعنی کہ یہ بنیادی حقوق نہیں ہیں. اس کو عدالت میں جا کے آپ انفورس نہیں کر سکتے. یہ صرف ثواب دید ہے جو حکومت وقت ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پالیسی کو فالو کرے یا نہ کرے، اس کی پابندی کرے یا نہ کرے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جب آتی ہیں جماعتیں اور حکومت بناتی ہیں تو یہ اس طبقے کو جو اس کی ضروریات ہیں اور اس کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو وہ پھر سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں کیونکہ وہ بنیادی حقوق میں نہیں ہوتی. میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ جس طرح باقی ممالک میں ہے، اس کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے رائٹ آف لائف کے ذریعے اس کو بھی بنیادی حقوق میں شامل کیا جائے تاکہ کم از کم منیمم جو حق ہے لیبر کا وہ تو ملے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی رانا صاحب نے درست فرمائی کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹریڈ یونینز جو تھیں وہ بڑی مضبوط تھیں اور اپنے حقوق کے لیے وہ لڑ سکتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ کمزور ہوتی گئیں اور اب وہ ان کے وہ حقوق نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے. تو ان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان میں بھی ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے حق کیا ہیں، کیونکہ قانون کے تحت ٹریڈ یونینز لیبر کے بہاف پہ حکومت وقت سے لڑ سکتی ہیں. اچھا، اب تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو مزدور طبقہ ہے اس کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ 32,000 روپیہ ملتے ہیں مہینے کے؟ ذرا ایک چھوٹی سی میں آپ کو رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں. اسلام آباد کی سڑکوں کے اطراف بیٹھے مزدوروں میں بڑی تعداد خیبر پختونخوا سے روزی روٹی کمانے کے خواب سجائے وفاقی دارالحکومت آتے ہیں. کبھی مزدوری ملتی ہے، کبھی نہیں. دہاڑی لگتی ہے تو گھر کا چولہا جلتا ہے. 25,000 بھی نہیں کما سکتے، زیادہ ہوگا 10-15,000 ہو جاتے. اس میں ادھر ہوٹل کا اپنا خرچہ بھی ہوتے ہے، گھر میں بھی بھیجنا ہوتے. پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں لیبر فورس کی تعداد 7 کروڑ 17 لاکھ ہے، جس میں 28% تربیت یافتہ اور 72% غیر تربیت یافتہ یعنی دہاڑی دار مزدور شامل ہیں. مزدور کی کم سے کم تنخواہ 32,000 روپے مقرر ہے، لیکن یہ محنت کش اس اجرت سے بھی محروم ہیں. 32,000 کیا تو ادھر اس کے آدھا بھی نہیں ملتا ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارا تعلیم بچوں کو مل جائے اور ہم بھی اس سے بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا حق ہے. ان محنت کشوں کا مسکن کھلے آسمان تلے یہی فٹ پاتھ ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت تعلیم و صحت کے آئینی حق اور اجرت میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کر کے ان کی مشکلات کم کرے. کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. جی رانا ثناءاللہ صاحب، جو مزدور ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں 32,000 روپیہ ماہانہ تو نہیں ملتا، 15-20,000 روپیہ ماہانہ ملتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو مزدور طبقے کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کم از کم اس معاملے پہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے اور مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے؟ جی بالکل درست ہے، ایسا ہونا چاہیے بالکل. اور مزدور کو جو کم از کم ریٹ، کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے تو وہ بالکل اس کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ مزدور تنظیمیں جو ہیں، خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ جو فیکٹری مزدور ہے اس حد تک تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک عمل ہو جاتا ہے. لیکن مزدور تنظیمیں جو ہیں ان کو اس میں بڑا مؤثر رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور اس بارے میں جو ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک متحرک جو ہے وہ رول ان کا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بہتری لا سکتا ہے. لیکن جو دیہڑی دار ہے نا، جسے دیہڑی کا مزدور کہتے ہیں، یہ دراصل ان کا جو ہے وہ بہت استحصال ہوتا ہے کہ ان کو اول تو دیہڑی ملتی نہیں ہے، اگر ملے تو وہ کم ملتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ حالات اوورآل، اب فیکٹریوں کے حالات بھی یہ ہیں کہ فیکٹریاں جو ہیں وہ ملک کی جو اوورآل جو معاشی صورتحال ہے تو اس کے پیش نظر فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں، مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام آدمی کے لیے اور خاص طور پہ مزدور کے لیے جو ہے وہ حالات کافی مشکل ہیں. اچھا، اب رانا صاحب یہ بتائیں کہ
تھوڑے دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اور اب آپ کو وزیر اعظم کا مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور بنا دیا گیا، تو یہ دونوں اپوائنٹمنٹس میں ان کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کا صدر بھی بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ فارمیشن کے مرحلے میں ہے، تو کیبنٹ میرا خیال ہے کہ ابھی تک بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور اس میں مزید تقرریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر بھی اور حکومت میں بھی یہ ایک احساس موجود تھا کہ جو صورتحال ان کے بارے میں ایک اس کی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سیاسی طور پہ ایک جو بات پراپیگنڈے کے طور پہ بھی ہو رہی ہو، تو اس کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایڈریس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو ذرا رسپیکٹ اور آنر دینے والی بات ہے. باقی آپ کے علم میں ہی ہے کہ نائب یا ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی ایکسٹرا کوئی پاورز تو نہیں ہوتے تو وہ بھی وزیر ہی ہے، تو اس لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہے. باقی جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، کیونکہ ان کو ایک بہت ہی غلط طریقے سے 2017 میں جو ہے وہ پارٹی عہدے سے علیحدہ کیا گیا تھا، تو یہ سوچ پارٹی ورکر کے پارٹی کی تنظیموں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ اب جب کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، وہ فیصلے سارے جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور میاں صاحب اس بارے میں جو ہے وہ سرخرو ٹھہرے ہیں، تو اب ان کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے عہدے پہ لایا جائے. تو اس سلسلے میں پنجاب چیپٹر نے جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کی ہے. اگر میاں صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ایسا ہو جائے گا. پھر اس سلسلے میں مرکزی کونسل کا جو آمدہ اجلاس ہے تو اس میں یہ فیصلہ متوقع ہے. اچھا علی ظفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے قانونی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی کہ جو نواز شریف صاحب کو 2017 میں جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، پھر ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی علیحدہ کیا گیا، کیا وہ غلط تھا؟ کیونکہ اس کے بعد پھر یہی کام آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے. دیکھیں، جہاں تک تو فیصلہ ہوا تھا پہلے، وہ اب چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو دیکھ کے تو کیا ہے مزید فیصلے اس کے اوپر، تو جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا درست ہوگا. لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی، میری نظر میں آئین میں کوئی گنجائش نہیں. تو آئی تھنک بیسیکلی یہ اسحاق ڈار صاحب کو ایک طرح سے پش کیا گیا ہے یا پیسیفائی کیا گیا ہے. کوئی بیچ میں ضرور تنازع ہوگا کسی نہ کسی جگہ پہ، جس کو ایک طرح سے کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو ایک عہدہ دیا ہے. ایکچولی یہ عہدہ آئین میں ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ رولز آف بزنس میں ہے. یہ صرف ایک ڈیزگنیشن ہے. اس کے تحت کوئی طاقت یا پاور یا اتھارٹی نہیں ہے جس کے تحت وہ کام کر سکتے ہیں. تو یقینی طور پہ کوئی انٹرنل مسائل تو چل رہے ہیں پی ایم ایل این میں. اب وہ کیا مسائل ہیں اس کا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اپنا معاملات طے کریں. مگر نظر تو یہ آتا ہے، اور جو فیڈ بیک ملتا ہے آف دا ریکارڈ جو باتیں ہوتی ہیں، اس سے تو نظر یہی آتا ہے کہ کوئی ٹینشن تو ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ شاید چینج کرنا چاہتے ہیں، چینج آف گارڈ ہونا چاہتا ہے جا رہا ہے اس پارٹی میں. بہرحال جیسا میں نے کہا کہ وہ انٹرنل معاملہ ہے پی ٹی آئی کا، اس سے کوئی ان کے انٹرنل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا انٹرنل معاملے جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل ہی رہنے چاہیے. اچھا میں رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. رانا صاحب، یہ جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے تو اتنا پاورفل عہدہ نہیں ہے، لیکن ان کانسٹیٹیوشنل ہے، تو یہ اس کا کیا جواز ہے کہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل عہدے کے ذریعے اگر ڈار صاحب کی عزت کو بڑھایا جا رہا ہے تو یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اسے میر صاحب ان کانسٹیٹیوشنل کہنا تو نہیں بنتا. یعنی اس میں ان کانسٹیٹیوشنل والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی علیحدہ سے اس کی پاورز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں درج نہیں ہیں. لیکن اس سے ایسا ہے کہ کیبنٹ میں جو ہے وہ تمام منسٹرز کی پوزیشن جو ہے وہ ایکول ہے،
لیکن اس طرح سے آپ یہ ایک بات واضح کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہی از دی سینئر امانگ ادرس، اور یہ معاملہ بھی جو ہے وہ صرف میرا خیال ہے کہ اس لیے ضرورت پڑی یا اس کی ضرورت تھی یا پارٹی نے یا گورنمنٹ نے اس کو محسوس کیا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ جب سے وہ وزیر خزانہ نہیں بنے وہ وزیر خارجہ بن گئے، تو اس بارے میں جو ہے وہ بات ختم نہیں ہو رہی تھی کہ جناب دیکھیں جی ان کو یہ کر دیا، ان کو وہ کر دیا، بنایا نہیں گیا، اب ان کو اس کمیٹی کا بنا دیا ہے، کیوں بنا دیا ہے، اس کمیٹی کا کیوں نہیں بنایا۔ تو اس طرح سے اس اپنی سینئر پوزیشن سے وہ میرا خیال ہے کہ ان کمیٹیز میں اور ادروائز جو ہے وہ کوئی بہتر طور پہ جو ہے وہ پرفارم کر سکیں گے۔ اچھا علی زفر صاحب، آپ نے کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، چلیں یہ آپ کی ایک رائے ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے علی مین گنڈا پور صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، ذرا سنیں، اس میں ذرا تلاش کریں کہ وہ کتنا آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ اچھا اب علی زفر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا تختہ الٹ دو تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تختہ کیسے الٹتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ کے اندر سے تو تختہ نہیں الٹا جا سکتا، تو ظاہری بات ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے تختہ الٹا جا سکتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ بھی کوئی غیر آئینی بیان نہیں ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے، میرا خیال ہے ان کا انداز گفتگو شاید ایسا ہے، لیکن چڑھائی کی بات انہوں نے نہیں کی، کم از کم جو آپ نے کلپ سنایا اس میں تو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں۔ انہوں نے آبویسلی وہ چیف منسٹر ہیں، وہ آئینی بات ہی کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص، کوئی چیف منسٹر بھی کسی پروونس کا یہ کہتا ہے کہ ہم فزیکلی چڑھائی کریں گے کسی فیڈریشن پہ یا کسی اور صوبے کی حکومت پہ، تو وہ تو بالکل غیر آئینی ہوگا، اور میں تو اس کو کم از کم 100% اپوز کروں گا۔ لیکن آئینی طریقے ہیں بہت سارے ٹاپل کرنے کے، ہماری حکومت بھی جو تھی وہ آئینی طریقے سے ہی ٹاپل ہوئی، اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اور وہ ٹاپل ہو گئی، تو اس طرح کے طریقے تو بالکل جائز ہیں میری نظر میں۔ آپ ہر وقت ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سمجھتی ہے کہ وہ حکومت اس کی جا سکتی ہے تو ہم پھر حکومت بنائیں گے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو نیشنل اسمبلی بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ پروونشل اسمبلی میں بھی پنجاب کی، کم از کم نیشنل اسمبلی میں تو جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی ہے، بے شک اس کو آپ کہیں کہ سنی اتحاد کے بینر کے نیچے ہیں، لیکن سب سے بڑی پارٹی وہی ہے، اور سینٹ میں بھی سب سے بڑی پارٹی اس وقت پی ٹی آئی ہو جائے گی جب کے پی کے جو سینیٹرز ہیں وہ جوائن کر لیں گے، تو کسی وقت بھی حکومت تبدیل ہو سکتی ہے اس طرح۔ اچھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی الحال تو حکومت ہے، لیکن یہ جا سکتی ہے کسی وقت بھی۔ لیکن جو آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ایکس پہ جو ٹویٹر بھی کہلاتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو انہوں نے جو کمنٹس جو ہیں وہ پوسٹ کیے ہیں کہ قاضی القضاء کے دور معیار، ان کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، چارج شیٹ بھی ہے پوری، پھر رؤف حسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو عدالت کے فیصلے پہ تو تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن چیف جسٹس کی ذات پہ اس طرح کے الزامات لگانا، کیا اس کی آئین میں گنجائش ہے؟ جی دیکھیں، آئین بڑا واضح ہے اس کے بارے میں، اور آپ کے پروگرام پہ بھی اور باقی پروگرامز پہ بھی میں بڑا کلیئرلی یہ موقف لے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ بالکل اوپنلی تنقید کر سکتے ہیں ججمنٹ پہ، فیصلے پہ، بالکل آپ اس کو کمپلیٹلی فری ہیں، آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب سمبل والا کیس آیا تھا تو میں نے آپ کے پروگرام پہ اس کو، اور بلکہ میں نے نیوز میں آرٹیکل بھی لکھا تھا جو شائع ہوا تھا، جس میں باقاعدہ طور پہ میں نے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر کے کہا تھا کہ بالکل غلط فیصلہ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، آپ نے بھی بات کی تھی۔ لیکن جہاں تک جج کی ذات کی بات ہوتی ہے، وہ اس کی گنجائش نہیں ہمارے آئین میں اور قانون میں۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، اگر ہم جج کو ڈائریکٹ اٹیک کریں گے، جو کہ حال میں آپ نے دیکھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اٹیک کر رہی ہے، ججز کو بائی نیم اٹیک کر رہی ہے اور ذاتیات پہ اتر جاتی ہے، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ پھر غیر قانونی ہوگی، اور اس پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے اگر عدالت چاہے۔ جی مجھے یاد ہے کہ جب یہ الیکشن کا کیس تھا، اور الیکشن کا کیس میں لڑ کے باہر نکلا تھا سپریم کورٹ سے، اور کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اپریل میں
اس کا فیصلہ، اس کا الیکشن کرائیں، اپریل 2023 میں الیکشن ہوگا، تو اس کے بعد امیڈیٹلی پولیٹیکل پارٹیز نے باہر دھرنے دیے تھے اور بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں. سپریم کورٹ سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا اور ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا تھا اس وقت کے چیف جسٹس اور اس وقت کے بینچ کے خلاف، اور نام لے لے کے ہو رہا تھا، اور ان کی ذات پہ ہو رہا تھا، نہ صرف ججمنٹ پہ، بلکہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ مکس اپ ہو گئے ہیں اور وہ بائس ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں میرا خیال ہے رکنی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے اور اس کو آپ بے شک انٹلیکچولی اٹیک کریں. آپ اس کو مثلا میں آپ کو جو بات کرنا چاہوں گا میں کر سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ لگنے چاہیے سپریم کورٹ میں، وہ بڑے امپورٹنٹ اور اہم سیاسی کیسز ہیں، ان پہ فیصلے ہونے چاہیے جس طرح باقی کیسوں میں ہو رہے ہیں. تو اس حد تک آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ کیسز کیوں نہیں لگ رہے، لیکن میرے خیال ہے اس سے بیونڈ نہیں جانا چاہیے. اچھا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل نہیں کر پاتی کورٹ سے، تنقید شروع کر دیتی ہے اور عدلیہ کو فتح کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جنہوں نے اپنے معاملات میں کچھ ریاستی اداروں کی مداخلت پہ خطوط وغیرہ لکھے، ان پر مسلم لیگ نون تنقید کرتی ہے اور تحریک انصاف ان کی حمایت کرتی ہے. اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان پر تحریک انصاف تنقید کرتی ہے اور مسلم لیگ نون ان کی حمایت کرتی ہے. تو یہ جو اپنی اپنی پسند کے جج کی تعریف اور اس پہ تنقید ہے، کیا اس سے یہ نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتیں دراصل عدلیہ کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ تصور جو ہے یہ آپ بالکل یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے. علی ظفر صاحب کیونکہ ان کا بار سے تعلق ہے، بڑے سینئر وہ قانون دان ہیں، لائر ہیں، تو میں کافی حد تک انہوں نے جو ساری گفتگو کی ہے تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس میں دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں عدلیہ میں جو ہے وہ انڈکشن سے لے کے ایلیویشن سے لے کے فیصلوں تک وہاں پہ بھی میر صاحب بڑے مسائل ہیں. اور میں کیونکہ کچھ تقریباً 7-8 سال جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ رہا ہوں ایز لا منسٹر پنجاب، اور اس کے بعد میں 5 سال جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپوائنٹمنٹ ہے اس کا جو ہے وہ میں حصہ رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ایلیویشن کا جو طریقہ کار ہے اور جس طرح سے ایلیویشنز ہوتی ہیں، جس طرح سے چیمبرز کی جو ہے وہ پذیرائی اور سپورٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون صاحب کہاں سے کیوں آ رہے ہیں اور آگے آ کے پھر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو آگے چلائیں گے. تو یہ ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر کسی ایک معزز جج کے اوپر جو ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. اور پھر فیصلوں میں بھی بعض اوقات جس طرح سے علی ظفر صاحب نے بھی 1-2 حوالے دیے ہیں، تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض جو ہے وہ ہو سکتا ہے. باقی جو 6 ججز نے جو پریشرز کی بات کی، انہوں نے تو ایک پریشر کی بات کی ہے نا. یہاں پہ کئی طرح کے پریشر ہیں. میں خود اپنا وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتا ہوں. میں یہ بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں، وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا پریشر تو جو ہے وہ بارز کی طرف سے ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بارز ہیں وہاں پہ آپ جا کے ذرا حال تو دیکھیں کہ وہاں پہ کس قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے. تو عدلیہ کے اوپر پریشر صرف ایک طرف سے یا جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہیں سے نہیں ہے، باقی اطراف سے بھی ہے، عدلیہ کے اندر سے ہے. کیا وہ فیصلے جو 17-18 میں ہوئے ان کے اوپر جو ہے وہ عدلیہ کے اندر سے پریشر نہیں تھا؟ مانیٹرنگ جج جس نے بلا کے کہا تھا کہ 14 سال سزا دو دونوں باپ بیٹی کو،
تو وہ عدلیہ کے اندر سے پریشر نہیں تھا؟ اس وقت کے چیف جسٹس کا جو رویہ تھا کیا وہ پریشر نہیں تھا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہولسٹکلی جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. اور اس کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ خود سے یعنی ایلیویشن کے عمل سے لے کے آگے تک عدلیہ کو پہلے خود مضبوط ہونا پڑے گا، ان چیزوں سے ابو ہونا پڑے گا. تو اس کے بعد پھر یہ پریشر جو ہیں وہ ایک طرف سے ہوں یا 10 طرف سے ہوں تو ان کو پھر فیس کیا جا سکتا ہے. علی ظفر صاحب، یہ آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو کہتی ہے ابھی اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، لیکن جب تک جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے اپنے اندر اتحاد نظر نہیں آتا، وہ خود متحد نہیں ہوتے، تو عدلیہ بھی مضبوط نہیں ہو سکتی؟ ہاں میر صاحب، یہ جو 6 ججز نے جو خط لکھا یہ ایک بڑا سینسٹیو اور بڑا حساس قسم کا معاملہ ہے اور بہت اہم ہے. اس لیے میں ذرا تھوڑا سا اس پہ پہلی سٹیٹمنٹ بڑا کلیئرلی دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ عدلیہ میں اگر ہمیں واقعی آزاد عدلیہ چاہیے کسی بھی ملک میں، کسی بھی قانون میں، کسی بھی آئین میں، تو اس میں انٹرفیرنس کسی قسم کی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے، نہ کسی ادارے سے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، نہ کوئی بار سے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن ہماری اگر آپ تاریخ دیکھیں تو حال ہی کی تاریخ دیکھ لیں، آپ بھٹو صاحب کے کیس پہ اٹھا لیں، وہ جج صاحبان نے خود لکھا اپنی کتابوں میں کہ ہمارے اوپر کیا پریشر تھے. وہ ریٹن ہسٹری ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ وہ انٹرفیرنس کہاں سے آ رہی تھی اس وقت جو بھٹو صاحب کو وہ سزا دی گئی، سزائے موت دی گئی وہ. اور اس کے بعد پھر آپ اگزامپل لے لیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، اگزامپل لے لیں جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کیس چل رہا تھا تو لاء منسٹر نے کس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش کی اس وقت کے، یا جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے انہوں نے کس طرح انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی اور کورٹس کو کہا کہ آپ سزا دلوائیں. یا آپ وہ اگزامپل دیکھ لیں جب فزیکلی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا وقت جب سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا ایک پولیٹیکل جماعت سے. تو یہ انٹرفیرنسز ہماری ہوتی رہی ہیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک وقت آ گیا ہے جب سارے ہائی کورٹس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں واقعی ہمارے ساتھ ایک خاص قسم کی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. طریقہ کار اب یہ ہے دونوں طرف سے، میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ریمارک دیے درست ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ریمارک پاس کیا کہ ججز کو پریشر لینا چاہیے، اور ہماری تاریخ میں ججز پریشر لیتے رہے ہیں اس قسم کے اور برداشت کرتے رہے ہیں اور فیصلے کچھ غلط کچھ صحیح کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے منصور علی شاہ صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی آبزرویشن بھی درست ہے جب وہ کہتے ہیں کہ کم از کم چلیں ماضی میں جو ہوا وہ ہوا، اب چونکہ یہ میٹر آ گیا ہے تو کوئی ایسا ہم کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں کہ یہ منیمائز ہو جائے. اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکے گا جب تک پورا معاشرہ کھڑا نہ ہو جائے، لیکن منیمائز ہو جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اب سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ کم از کم کوئی کوڈ آف کانڈکٹ مستقبل کے لیے تو ایسا طے ہو جانا چاہیے. ہاں یہ میرا خیال ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو سپریم کورٹ کو کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا کہ عدلیہ کو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اسٹیٹ ایکٹر یا نان اسٹیٹ ایکٹر کسی بھی طریقے سے بلیک میل نہ کر سکے، پریشرائز نہ کر سکے. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملین مارچ اناؤنس کر دیے ہیں، یہ مارچ وہ کر کس کے خلاف رہے ہیں؟ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور، اور ان کے ایک سابق اتحادی پی ڈی ایم کے سابق سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں. پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. شکایت کر رہے تھے ہمارے اویس نورانی صاحب، اور بیچارے نے خواہ شہباز شریف کو ڈانٹ دیا. اس کی حکومت کب ہے؟ حکومت جس کی ہے ان کی بات نہیں چاہتے، اور ان کی بات اب کرنی پڑے گی ہمیں. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو شکوہ شکایت کیوں کرتے ہو،
ان کی حکومت نہیں ہے, حکومت تو کسی اور کی ہے, بات کرنی ہے تو ان کی کرو. آپ بھی سمجھ گئے وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ تاثر کیوں پھیلا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ ان کی ناراضگی ابھی تک آپ سے دور نہیں ہو رہی؟ دیکھیں مولانا صاحب کی ناراضگی ہم بالکل دور کرنے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں گے, لیکن ان کی جو ناراضگی ہے وہ انہوں نے پنجاب میں تو بہت کم انہوں نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا. ان کے زیادہ تر امیدوار جو ہے وہ کے پی کے میں تھے, بلوچستان میں تھے. تو ان کا یہ موقف, ان کا یہ گلہ ہے کہ ان الیکشنز میں کے پی کے میں اور بلوچستان میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اس بارے میں ہمارا بھی جو ہے وہ ان سے ملتا جلتا ہی خیال ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں صوبوں میں بھی الیکشن میں کوئی اتنی زیادہ شفافیت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. باقی جہاں تک حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں, تو کیونکہ وہ بھی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہے کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک جماعت کی تو نہیں ہوتی, اور وزیر اعظم بھی جو ہوتا ہے وہ بھی تمام سٹیک ہولڈرز کا, اور جتنے بھی اس کولیشن میں پارٹی شامل ہوتی ہیں تو انہی کے متحد ہی جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اس لیے وہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ گلہ اگر کرنا ہے تو سبھی سے کرنا ہے, صرف میاں شہباز شریف صاحب سے نہیں کرنا, کہ وہ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ کے سربراہ ہیں, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اچھا علی زفر صاحب, یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کل کر رہے ہیں ملین مارچ کراچی میں, اور اس کے بعد وہ 9 مئی بڑا اہم دن ہے, اس دن وہ کر رہے ہیں پشاور میں ملین مارچ. تو ان کا ملین مارچ اگر پشاور میں ہو رہا ہے تو کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ آپ کے خلاف ہو رہا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ان کا جو مارچ ہے وہ اس فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہی ہے, کیونکہ ان کی جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو حکومت بنی ہے یہ جائز نہیں, اور حکومت کو ہٹانے کی ان کی پروٹیسٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف نہیں ان کا جو مارچ ہے, اور وہ فیڈرل حکومت کے خلاف ہی ہے. مولانا صاحب سیاست کو بہت سمجھتے ہیں, اور ان کو سامنے جو ہونے والا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے شاید یہ زیادہ دیر تک نہ رہ سکے, اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی موومنٹ کا پلان بنا لیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ان کی سیاسی سوچ ہے, لیکن وہ بہتر جانتے ہیں, وہ زیادہ بہتر اس کو اپنی بتا سکیں گے کہ اب آپ کے پروگرام. اچھا رانا صاحب, آخر میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے. وہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ فیصل واڈا, محسن نقوی اور انوار اللہ کاکڑ ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں. تو فیصل واڈا صاحب نے اس کے جواب میں ایک بات کی ہے, میں نے کہا آخر میں ذرا وہ بھی پوچھ لوں. سنیں ذرا فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا ہے. یہ آپ کا جو قبیلہ ہے اس کا نام کیا ہے, جس میں آپ ہیں, محسن نقوی صاحب ہیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں, اور آپ کا جو کزن قبیلہ ہے اس میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں. تو یہ لیکن میر صاحب سب سے پہلے تو یہ بڑا فیمس قبیلہ ہے, آزاد قبیلہ, اور اس کے اندر فیصلے بڑے جلدی ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں, دن دہاڑے ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتے, اور بڑے سخت بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. تو اس قبیلے کی بڑی ایک ریلیونس ہے. تو اس قبیلے کے ساتھ جتنا اچھا رہا جائے, اتنا جتنی عزت دی جائے وہ ڈبل عزت دیتے ہیں. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آزاد قبیلہ ہیں اور ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. اور آج ان کے قبیلے کے ایک ممبر جو ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے کراچی میں آصف زرداری صاحب کی ایم کیو ایم والوں سے ملاقات کروا دی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کراچی میں جو ملاقات ہوئی ہے, آزاد قبیلے کے ایک ممبر اس میں موجود تھے, تو اس سے مسلم لیگ نون کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں, بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دونوں ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی. اور بالکل واڈا صاحب کی بات سے مجھے اتفاق ہے. انہوں نے اگر اپنے قبیلے کا نام آزاد قبیلہ رکھا ہے تو ہمیں اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور اس آزاد قبیلے میں یہ گنجائش بھی, صلاحیت بھی ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے, آج نقوی صاحب نے اگر ملاقات کروائی ہے
تو اس سے پہلے واڈا صاحب نے دونوں کی حمایت حاصل کی تھی. انہیں میری انفارمیشن کے مطابق ان کو MQM کے لوگوں نے بھی ووٹ کیا تھا اور انہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی ووٹ کیا تھا. تو آزاد قبیلہ نے جو ہے وہ پہلے بھی دونوں ہمارے کولیشن پارٹنرز کو جو ہے وہ اکٹھا کیا. تو میرا خیال ہے یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ ان کے جو دوسرے اختلافات ہیں کراچی کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ ان میں بھی اگر کوئی کمی لانے یا ان کے اوپر کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو وفاق کے لیے اور وفاقی حکومت کے لیے یہ اور زیادہ آسانی ہوگی. بہت بہت شکریہ رانا سناولا، بہت شکریہ علی ظفر صاحب. اور آخر میں جو رانا سناولا صاحب نے کہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب کا جو آزاد قبیلہ ہے یہ اس کے ساتھ ان کے معاملات بالکل صحیح چل رہے ہیں، اور اگر وہ مل کر MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات کو مزید اچھا کر دیتے ہیں تو اس کا آخر کار جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو بھی فائدہ ہے اور سندھ حکومت کو بھی فائدہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.